سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ محترم سامعین، یہ ہمارا شہر عزیز اس اعتبار سے بڑا خوش قسمت واقع ہوا ہے کہ ہاں اللہ کے فضل و رحمت سے علم و فضل کے ایسے آفتاب و ماہتاب موجود ہیں جو اپنی ضیاء پاش کرنوں سے پورے عالم کو منور کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ایسی شخصیت جن کی ذات، فکر و نظر، علم و عمل، فضل و کمال کی حسین سنگم ہے، جن کی خداوت میں دقیقہ رسی، نقطہ شناسی کا وہ جوہر ہوتا ہے جس کی آب و تاب، چمک دمک دوسروں کی نگاہوں کو خیرہ کرنے لگتی ہے، جو اپنے علمی جوہر کی بنا پر نہ صرف بھیونڈی بلکہ بیرون بھیونڈی بھی مقبول ہے، جن کی شرکت جلسوں کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس کا میدان صرف خطابت ہی نہیں بلکہ تفسیر قرآن بھی اس کی جولان گاہ ہے، جن کی توجہات باطنی سے سینکڑوں قلوب مجلہ مصفہ ہو گئے۔ اس سے میری مراد جامع علم و عرفان، ادیب با کمال، شہنشاہ خطابت، مفسر قرآن حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی نقشبندی مدظلہ العالی ہیں، جو حضرت علامہ مولانا پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اجل ہیں۔ حضرت سے بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے پیاسے دلوں کو سیرابی بخشیں۔ جلا سکتی ہے شمع کشت کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشت کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اپنے مخدوم و محترم حضرت سے درخواست ہے کہ حضرت تشریف لائیں، عوام آپ کی منتظر ہے، مجمع بہت ہی پرسکون ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں پڑھنے لکھنے کا سلسلہ ان آیات کریمہ کے نزول سے پہلے بھی جاری تھا۔ یونان علم و حکمت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، ہندوستان میں بھی علم کا دورہ تھا، عربوں کے یہاں تعلیم کا ماحول بالکل نہیں تھا، لیکن علم و حکمت کے باوجود
تہذیب و تمدن کے باوجود انسان انسانیت کے لیے ترس رہا تھا. دنیا میں انسانوں کی آبادی تھی، انسانیت کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا، آپ کی نبوت کا فیصلہ تو اس وقت ہو چکا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بھی بن کر تیار نہیں ہوا تھا. آپ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. ابھی حضرت آدم کا وجود مٹی اور پانی کے درمیان تھا، ابھی خمیر تیار نہیں ہوا تھا، اور میں اللہ کا نبی بن چکا تھا. ایک اور روایت جس کے بارے میں محدثین نے بہت کلام بھی کیا ہے، لیکن وہ محدثانہ کلام الفاظ کے ثبوت کے تعلق سے ہے، اس کے معنی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے. والخلق کلہ من نوری، اور ساری مخلوق میرے نور سے بنی. آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے. ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے. کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو جب کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے تو یقینی طور پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب صرف اللہ کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا، اور یہ کائنات اللہ کے علم میں تھی. اللہ کے علم میں گویا ایسی تھی جیسے موجود ہو، لیکن اس کا کوئی خارجی وجود نہیں تھا. بغیر کسی تشبیہ کے صرف بات سمجھنے کے لیے اس مثال میں غور فرمائیں کہ مثلاً جب اس مسجد کی تعمیر ہوئی اور تعمیر سے پہلے کسی انجینئر نے اس کا نقشہ بنایا تو کھمبے تو بہت بعد میں بنے، چھت تو بہت بعد میں ڈالی گئی. پہلے انجینئر صاحب نے کاغذ میں نقشہ بنایا اور کاغذ میں بھی اس نقشے کے نقوش ابھرنے سے پہلے ان کھمبوں کا وجود، اس چھت کا وجود انجینئر صاحب کے ذہن میں تو تھا نا. اسی کو انہوں نے کاغذ میں منتقل کیا. پھر وہی اس شکل میں ہمارے سامنے ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ تھا، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، پوری کائنات تھی، زمین بھی تھا، زمین بھی تھی، آسمان بھی تھا، اور زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تھا، لیکن اس کا کوئی خارجی وجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو اپنے اس علم کو وجود بخشا. اسی کا نام ہے خلق. اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا.
تو مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً پیدا فرمایا. اللہ خود نور ہیں اور پوری کائنات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک نور پیدا فرمایا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو اللہ نے بنانے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ اس میں اللہ ایک با اختیار مخلوق پیدا فرمائیں گے جس کو اچھی یا بری زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائیں گے. پھر اللہ ایک مقررہ وقت پر اس کا اس کا حساب لیں گے. ہمارے قاری صاحب نے جن آیات کی تلاوت فرمائی تھی، قاری عبدالرحمن صاحب نے، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حساب کے اسی دن کا تذکرہ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. کیا حال ہوگا اس دن جب ہم ان سب کو جمع کریں گے اور اس دن کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، سب کو اس کی زندگی کے ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اچھا کیا ہو تو اچھا بدلہ، برا کیا ہو تو برا بدلہ. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. نیکی کی ہو تو انعام ملے گا، گناہ کیا ہو تو سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اسی لیے پیدا کی تاکہ اس میں انسانوں کو پیدا کرے، اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اپنے اختیار سے اللہ کا کہنا مانے، اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں. اور اللہ کی مرضی کی زندگی کیسی ہوتی ہے اس کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمائیں گے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا امام اور سردار بنایا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات تو بن گئے، آپ ہی کی خاطر ساری کائنات بنی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات کی ابتدا کرتے ہوئے جس نور کو پیدا فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نور میری جانب منسوب تھا، وہ میرے نام کا نور تھا. اول ما خلق اللہ نوری. جن لوگوں کو اس روایت کے الفاظ کے ثبوت میں کوئی شبہ ہو، میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں، الفاظ کو ایک طرف رکھ دیجئے، یہ جو مضمون عرض کیا گیا ہے تخلیق کائنات کے سلسلے میں، کیا اس میں بھی کسی کو کوئی شبہ ہے؟ کیا اس پر بھی کوئی اشکال کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے لیے وجہ تخلیق بنایا، امامت کا صحرا پہنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن دنیا میں آپ کی نبوت کا اعلان اس وقت ہوا جب اس دنیا میں جسمانی پیدائش کے بعد آپ کی زندگی کی 39 بہاریں گزر گئیں اور آپ 40 سال کے ہو گئے. 40 گزر گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر پہلی وحی نازل فرمائی تو اس کا پہلا جملہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. ابھی ہمارے مولانا مجاہد اقبال صاحب بہت سارے تعلیمی اداروں کا تذکرہ فرما رہے تھے. اتفاق سے ان اداروں میں اس فقیر کا بھی جانا آنا ہوتا ہے،
تو ایک بڑے ادارے کے بڑے ذمہ دار کہنے لگے ہم نے قرآن کا لفظ اقرا لے لیا ہے، ہم نے کہا ادھورا لے لیا ہے، اسی لیے ناکام ہے۔ صرف اقرا نہیں نازل ہوا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوا تھا، آپ نے ادھورا لیا ہے اسی لیے ناکام ہے۔ پورا لیتے تو کامیاب ہو جاتے، اور ہم آپ سے یہی کہنے آئے ہیں کہ آپ نے جو ادھورا لیا ہے اسے پورا کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل فرمائی، اسی میں گویا انسانوں کی بیماری کی تشخیص بھی فرما دی۔ ہر زمانے میں یوں سمجھا جاتا تھا کہ پڑھ لکھ کر انسان بنتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان پڑھنے لکھنے کا ہمیشہ محتاج۔ اس کی وجہ یہ ہے، ذرا توجہ سے سننے کی بات ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہر جانور پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے اور انسان کا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے۔ انسان کا بچہ پڑھا لکھا نہیں پیدا ہوتا۔ چڑیے کا بچہ اڑنے کے لیے کہیں ٹریننگ نہیں لیتا، مچھلی کا بچہ تیرنے کے لیے کسی تیراکی سینٹر میں جا کر کے سند نہیں لیتا، سیکھتا نہیں ہے۔ آپ ایک مرغی کے نیچے ایک انڈا مرغی کا رکھ دیجئے، ایک انڈا بطخ کا رکھ دیجئے، دونوں کے انڈے ملتے جلتے ہوں گے، تقریباً ایک ہی جیسی مدت میں دونوں کے انڈوں سے بچے نکل آئیں گے۔ دونوں بچوں کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیجئے، مرغی کا بچہ ڈوب جائے گا، بطخ کا بچہ تیرنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ وہ تیرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، تیراکی سیکھ کر آیا ہے۔ کبھی آپ غور کریں، یہ باتیں بہت غور سے سننے اور سمجھنے کی ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جن کے بغیر انسان کو پتہ نہیں چلتا میں کیا ہوں، کیوں ہوں۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، ایک آدھ مرتبہ ادھر ادھر گرتا ہے اور پھر فوراً دانا چگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ماں اس کو نہیں بتاتی ہے کہ اس طرح تمہاری بھوک مٹے گی، دانا چگنا سیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ بطخ کا بچہ تیراکی سیکھ کر پیدا ہوتا ہے، مچھلی کا بچہ تیرنا سیکھ کر پیدا ہوتا ہے، چڑیوں کا بچہ اڑنا سیکھ کر پیدا ہوتا ہے، یا جیسے جیسے اس کے پر نکلتے ہیں اور وہ سیکھنے اڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو بس اس کو پہلے سے اڑنا آتا ہے، وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بکری کا بچہ آپ دیکھیں پیدا ہوتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، وہ فوراً اپنی ماں کا تھن تلاش کر کے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ کس نے اس کو بتلایا کہ یہاں ہے تمہاری غذا؟ حتیٰ کہ اگر دودھ نہیں اتر رہا تو وہ سر سے ٹھوکے دیتا، یہ بھی وہ سیکھ کر کے آیا ہے۔ اس کی ماں تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کر کے اپنے تھن سے اس کا منہ لگائے۔ اور انسان کا بچہ ماں بازو میں لیٹی رہے، اگر وہ گود میں اٹھا کر اس کو اپنے سینے سے نہ لگائے تو بچہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، لیکن دودھ نہیں پی پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق، ساری مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ انسان کے علاوہ ہر مخلوق اپنی ضرورت کا علم لے کر پیدا ہوتی، سیکھ کر آتی ہے۔ دنیا کے سارے انجینئر حیران ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ شہد کی مکھی جب شہد کا چھتا بناتی ہے تو ہر خانہ 6 کونے کا ہوتا ہے، ہر خانہ ایک ہی سائز کا ہوتا ہے، اس کے تمام اضلاع بالکل سائز میں برابر ہوتے ہیں۔ وہ جو اس کی 6 دیواریں ہوتی ہیں ان میں ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔
ایسی اعلیٰ درجے کی انجینئرنگ کس نے سکھایا ان کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سکھایا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ہم نے سکھایا ہے شہد کی مکھی کو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. ہم نے ان کو حکم دیا ہے کہ درختوں پر، مکانات کی چھتوں میں اور پہاڑوں پر اپنے چھتے بناؤ، اپنے مکانات بناؤ. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلولا، اور پھر جا کر تمام پھلوں اور پھولوں سے رس چوسو. اور ایسا مکمل نظام اللہ نے ان کا بنایا ہے. ان کے باقاعدہ کسٹم سسٹم ہے، امیگریشن سسٹم ہے. ایک عملہ مقرر ہوتا ہے، رس لے کر آنے والی مکھیوں کو پہلے وہاں اپنی جانچ کرانی ہوتی ہے. وہ سونگتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ یہ رس بالکل صاف ستھرا پاکیزہ ہے یا نہیں، اور اگر اس میں ذرا بھی کوئی آمیزش ہے، ذرا بھی کوئی نقصان دہ جو شامل ہے اور ذرا بھی کوئی گندگی ہے، وہ وہیں اس مکھی کو کاٹ کر پھینک دیتے، آئندہ جانے کے قابل بھی نہ رہے. اس لیے آپ شہد کے چھتے کے نیچے دیکھیں تو آپ کو کچھ کٹی پٹی مکھیوں کی لاشیں نظر آئیں گی. ایسی سخت نگرانی ہوتی، ایسا عمدہ شہد تیار کرتی ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے. انہیں خود نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایک علم دے دیا ہے، جبلی طور پر وہ اپنے کام میں لگے رہتے. یہ ایسی دنیا ہے کہ اس کی تفصیل میں جائیں تو رات بھر تفصیل ہی کرتے رہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے انسان کے سوا ہر مخلوق کو اللہ نے اس کی ضرورت کا علم عطا فرمایا ہے. انسان مطلقاً جاہل پیدا ہوتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تعبیر میری نہیں ہے کہ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، یہ تعبیر قرآن پاک کی ہے. قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں جاہل پیدا کیا ہے، تمہیں کچھ نہیں آتا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. تم کو کان دیے، تم کو آنکھیں دی ہیں، تم کو دل و دماغ دیا ہے. یعنی علم حاصل کرنے کے اسباب دیے ہیں، آلات دیے ہیں، تم ان کے ذریعے علم حاصل کر سکتے ہو، اور انسان کا امتیاز اس کا علم ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کا سجدہ کرایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، تو اللہ نے یہ چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے امتیاز کو بھی ظاہر کر دے. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے سوال کیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور فرشتوں نے کہا اللہ آپ نے سکھایا ہی نہیں تو ہم کیسے بتلائیں. اعتراض نہیں کیا تھا فرشتوں نے، حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ اللہ یہ آپ کی حکمت ہے، آپ کی مصلحت ہے، آپ نے ہمیں سکھایا ہی نہیں تو ہم کیسے بتلا سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے. تو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کا مظاہرہ کیا کہ انسان کا امتیاز اس کے علم کی وجہ سے ہے، اور انسان کو علم کے بغیر پیدا کیا ہے اللہ نے. لیکن علم حاصل کرنے کے اسباب عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کے ذرائع عطا فرمائے. انسان کو علم اندر سے نہیں ملتا، انسان کو علم باہر سے ملتا ہے. اس لیے ہمیشہ دنیا میں یہ سمجھا گیا اور درست سمجھا گیا کہ علم حاصل کر کے انسان بنتا ہے، علم حاصل نہ کرے تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے دولت مند نے ایک عالم سے درخواست کی کہ آپ میرے بچے کو پڑھا دیں. انہیں معلوم تھا کہ یہ صاحب بڑے دولت مند ہیں، کاروبار ان کا بہت بڑا ہے، لیکن ان کی نظر میں علم کی اہمیت نہیں ہے. یہ رسمن کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بھی پڑھ لکھ جائے. تو انہوں نے ایک بڑی فیس بتلائی، اتنی فیس لوں گا تب پڑھاؤں گا. تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی فیس آپ کو دوں گا، اتنے میں تو میں ایک غلام خرید لوں گا. وہ زمانہ تھا غلاموں کے خرید و فروخت کا. آپ بھیونڈی میں یوں سمجھے کہ کوئی کہے اتنے میں تو میں 24 جوڑی لوم لگا لوں گا.
تقریباً یہی جواب تھا. تو ان عالم صاحب نے فرمایا اچھی بات ہے، خرید لو، تمہارے پاس 2 غلام ہو جائیں گے. یعنی ایک وہ غلام کو تو اس زمانے میں جانور سمجھا جاتا تھا، بس جو حکم دیا جائے وہ کرے. جیسے گھوڑے کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دوسرے جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے بار برداری کے لیے اونٹوں کو اور گدھوں کو اور خچروں کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح غلاموں سے کام لیا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے خرید لو، تمہارے پاس 2 غلام ہو جائیں گے. یعنی تمہارا لڑکا جب کچھ پڑھے لکھے گا نہیں تو اس کی حیثیت غلامی کی ہوگی. تو انسان علم سے انسان بنتا ہے. اسی لیے ساری دنیا میں علمی محنتیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انسان پڑھ لکھ رہے تھے، انسان نہیں بن رہے تھے. آج بھی یہی ہو رہا ہے، پڑھ لکھ رہے ہیں لیکن انسان نہیں بن رہے. حتیٰ کہ ہم بہت دور کیا جائیں، جس ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب تو وہاں کا بھی المیہ یہ ہے کہ پڑھ لکھ رہے ہیں لیکن انسان نہیں بن رہے. جو علم آیا تھا خالص انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، اس کو پڑھ لکھ کر کے بھی انسان نہیں بن رہے. کیوں؟ اس علم کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم رب کے نام کے ساتھ جڑا ہو. جب تک علم رب کے نام کے ساتھ نہیں جڑتا، اور علم کے رب کے نام کے ساتھ جڑنے کے کیا معنی ہے؟ شربت کیسے بنتا ہے؟ پانی میں شکر ڈالنے سے شربت بنتا ہے نا. تو آپ کہیں گلاس میں پانی اور ڈبے میں شکر، شربت بن جانا چاہیے، بنے گا؟ جہاں پانی ہے وہیں شکر ہونا چاہیے. ہمارے ہاں علم کہیں ہے، رب کا نام کہیں ہے. جہاں علم ہے وہیں رب کا نام ہونا چاہیے. جس دماغ میں علم ہے اسی دماغ میں رب کا نام اترا ہو، جس دل میں علم ہے اسی دل میں رب کا نام اترا ہو، تب جا کر خشیت پیدا ہوتی ہے. اور یہ خشیت انسانوں کے دل، انسانوں کو اللہ سے ڈراتی ہے، ان کو گناہوں سے روکتی ہے. یہ خشیت ہے جو انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اگر تم نے کسی کا حق دبایا، اگر تم کسی سے جھوٹ بولے، اگر تم نے کسی کے ساتھ بے ایمانی کی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب نہیں دے سکو گے. اور یہ خشیت جب بڑھتی ہے تو انسان اس تصور سے کانپ جاتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. وہ اس کا خیال نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے، میرا تو سب کچھ لٹ جائے گا، میرا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. جہاں علم ہے وہیں اللہ کا نام اتر جانا، یہی تزکیہ ہے، یہی باطن کی صفائی ہے. تو ساری دنیا میں علم کی محنتیں ہو رہی تھی. یہودیوں کے پاس مدینہ طیبہ میں باقاعدہ مدرسے موجود تھے، دارالفتہ موجود تھا، پورا نظام تھا، لیکن اللہ کے نام سے سب کٹا ہوا تھا. اللہ کی محبت دلوں سے نکل گئی تھی. یونان میں بھی علم اللہ کے نام سے کٹا ہوا تھا، ہندوستان میں بھی علم اللہ کے نام سے کٹا ہوا تھا، مصر میں بھی علم اللہ کے نام سے کٹا ہوا تھا. عربوں کے پاس تو علم ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا وہ یہ تھا کہ علم کو اللہ کے نام سے جوڑو تو انسان انسان بنے گا. اور واقعی جب علم اللہ کے نام کے ساتھ جڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابہ کرام کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر کے علم عطا فرمایا تو جو ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے وہ سب شاگرد بن گئے، اور جو علم سے بے بہرا تھے، جو علم سے کوسوں دور تھے، وہ پوری دنیا کے امام بن گئے، پوری دنیا کے مقتدا بن گئے، پوری دنیا کے استاد بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. سب کچھ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا. زمین کو بھی اللہ نے بنایا، آسمان کو بھی اللہ نے بنایا، انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا، سب کو اللہ نے بنایا، اور سب کا نظام اللہ نے بنایا، سب کی زندگیوں کی ترتیب اللہ نے بنائی، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا. زمین کی ضرورتیں بھی اللہ پوری کر رہے ہیں،
زمین سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں. زمین اتنی خشک ہو جاتی ہے کہ اس میں دانہ ڈالا جائے تو جل جائے، تھوڑا سا پانی ڈالا جائے تو بھاپ بن کے اڑ جائے. پھر اسی زمین کو اللہ تعالیٰ باغ و بہار بنا دیتے ہیں. انسانوں کے رہنے کے لیے یہاں گیسوں کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مناسب مقدار میں آکسیجن پیدا فرمائی. انسان اس آکسیجن کو استعمال کر کے کاربن میں بدلتا رہتا ہے، وہ زہر بناتا رہتا ہے اس گیس کو، اور اللہ تعالیٰ درختوں کے ذریعے سے دوبارہ انسانوں کو آکسیجن دیتے رہتے ہیں. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ضرورت کا انتظام فرمایا، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی ہے. پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، تو جتنے پانی کی ضرورت تھی اللہ نے اتنا پانی دنیا میں جمع کر دیا. پانی زمین کی مخلوق نہیں ہے، لیکن جتنے پانی کی ضرورت تھی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی جمع کر دیا. ذرا آپ اپنی ٹانکی میں 2-4 سال کے لیے پانی جمع کر کے دیکھیے. تالابوں میں کائی لگ جاتی ہے، نہریں گندی ہو جاتی ہیں، ٹانکیاں گندی ہو جاتی ہیں. پانی کی جو پیک بوتل آتی ہے جن کو 10 طرح ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ان پر بھی ایک مدت لکھی ہوتی ہے کہ اتنے دنوں میں استعمال کر لیا جائے ورنہ پانی خراب ہو جائے گا. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس پانی کا اسٹاک کیا ہے اس پانی کے بھی تو خراب ہونے کا اندیشہ تھا، تو اس کو خرابی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی مقدار میں نمک جمع کر دیا کہ وہ پانی کبھی خراب نہ ہونے پائے. کیسی حکمت ہے اللہ کی. لیکن اتنا نمکین پانی انسان نہ پی سکتا ہے، نہ اس سے نہا سکتا ہے، نہ اپنی کوئی اور ضرورت پوری کر سکتا ہے. تو اسی میں سے ہمیں ہر سال اللہ تعالیٰ مختلف موقعوں پر جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا پانی بھاپ بنا کر اٹھاتے ہیں، بادلوں میں لے جاتے ہیں، اور پھر بادلوں سے زمین پر برساتے ہیں. اور پھر کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کچھ پانی ندیوں اور دریاؤں میں بہتا ہے، کچھ پانی تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے، اور کچھ پانی برف بن کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمع ہو جاتا ہے جو سال بھر گلتا رہتا ہے اور انسانوں کو پینے کے لیے صاف ستھرا پانی ملتا رہتا ہے. یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ جو پورا نظام بنایا ہے، اس پورے نظام کو سمیٹ دیا گیا ہے اس ایک لفظ میں، بسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ بنایا ہے، جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے ہر ضرورت کو بنایا، جس نے ہر سامان کو بنایا، اور جس نے ہر ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام کیا ہے. یہ بھی اسی کی تخلیق کا ایک حصہ ہے، یہ بھی اسی کی حکمت اور مصلحت کا ایک حصہ ہے کہ اس نے دوسری مخلوق کے لیے نہ اساتذہ پیدا کیے، نہ معلم پیدا کیے، نہ ان کو کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ باہر سے ان کو کسی و نصیحت کی ضرورت ہے. لیکن انسانوں کو اس کی ضرورت ہے. انسانوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، اس لیے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فہمائش کرنے والے افراد مقرر فرمائے. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ انسان سے فرما رہے ہیں، انسانوں تمہارا عجیب مزاج ہے، تم تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہو تو اترانے لگتے ہو، تھوڑے سے تمہیں مواقع مل جاتے ہو تو تم بھول جاتے ہو کیوں پیدا ہوئے. تمہیں حکومت مل جاتی ہے تو زمین پر تمہارے پیر نہیں پڑتے، تمہیں دولت مل جاتی ہے تو تم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہو. تم 2-4 لفظ پڑھ لیتے ہو تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہو اور تم اپنی حقیقت بھول جاتے ہو. انسان وہ ہے جو ہمیشہ اپنی حقیقت کو یاد رکھے. یہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے. میں پھر لے چلوں گا آپ کو ان آیات کی جانب جن کی قاری عبد الرحمن صاحب نے تلاوت فرمائی تھی. اگلی آیت جو انہوں نے پڑھی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، آپ یہ کہیے، آپ اس کا اعتراف کیجئے، آپ اس کا اقرار کیجئے، آپ اس حقیقت کا اعلان کیجئے، اور آپ کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ
آپ کے تمام ماننے والے، آپ کے تمام متبعین اور آپ کے ذریعے راہ راست پانے والے، آپ کے ذریعے ہمارے نام سے جڑنے والے سب اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کچھ دیتے ہیں اللہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہی نہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دے کر چھین لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور نہیں لیتے۔ آپ اس بات کا اقرار کیا کریں، اے اللہ آپ ہی اقتدار کے مالک ہیں، تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور آپ جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں، اقتدار واپس لے لیتے ہیں، وتعز من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، وتذل من تشاء، اور آپ جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، انک علی کل بیدک الخیر، ساری بھلائی آپ کے ہاتھ میں۔ عجیب بات ہے، آپ غور کریں، دو باتیں ذکر ہو رہی ہیں، ملک دینا، ملک لینا۔ ملک کو دینا انسانوں کے لیے بھلائی ہے، واپس لے لینا ان کے لیے برائی ہے۔ عزت دینا انسانوں کے لیے بھلائی ہے، عزت لے لینا، ذلیل کر دینا انسانوں کے لیے برائی ہے۔ وہ کام بھی اللہ کرتے ہیں، یہ کام بھی اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہے ہیں، جب اللہ کی طرف نسبت کرو تو بھلائی کی نسبت کرو، برائی کی نسبت نہ کرو، صرف اس کو سمجھو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ بیدک الخیر، اللہ ساری بھلائی صرف آپ کے ہاتھ میں۔ انک علی کل شیء قدیر، آپ جو چاہیں وہ کرتے۔ جس طرح آپ پوری دنیا کا نظام چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں جس طرح ہم خارجی دنیا کا نظام چلاتے ہیں، دیکھو 24 گھنٹے کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصہ دن ہے، ایک حصہ رات کا ہے، لیکن دن ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، رات ہمیشہ یکساں نہیں رہتی۔ تولج اللیل فی النہار، آپ جب چاہتے ہیں رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی دن چھوٹا کر دیتے ہیں، رات لمبی کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ 12 گھنٹے کا دن ہو، 12 گھنٹے کی رات ہو، کبھی 13 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے، 11 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے، کبھی 12 گھنٹے، کبھی 14 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے اور 10 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے، اور کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور آپ مردے سے زندہ نکالتے ہیں، زندہ سے مردہ نکالتے ہیں۔ مرغی زندہ، اس سے پیدا ہوا بچہ، انڈا مردہ، اور انڈا مردہ اور اس کے اندر سے نکلا بچہ وہ زندہ۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، جس طرح اللہ زندے سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں، مردے سے زندے کو پیدا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح انسانوں کو عزت دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دے تو اترانے کی گنجائش نہیں، اور کچھ لے لے تو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ سے مانگے بندہ، اللہ چاہے پھر عطا فرما دیں گے۔ یہ اتراہٹ کیوں آتی ہے اور یہ گھبراہٹ کیوں آتی ہے؟ یہ اتراہٹ اور گھبراہٹ اس لیے آتی ہے کہ انسان نعمتوں کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، مجھے ملا تو مجھے ہی ملنا چاہیے، کسی اور کو کیوں ملنا چاہیے؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جب ان مالداروں سے کہا جاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو تو وہ کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ارے یہ جن کو اللہ چاہتے تو خود کھلاتے، اللہ انہیں بھوکا رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مصلحت کے خلاف کام کریں، ہم کیوں کھلائیں؟ ان غریبوں کو اللہ غریب رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے شہر میں ایک دولت مند نے مجھ سے یہ بات کہی کہ بھئی جن کو اللہ نے غریب بنایا، اللہ ان کو غریب رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کیوں اللہ کے فیصلے میں مداخلت کریں؟ ہمیں ان کی مدد بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ڈر لگا کہ کسی دن اللہ ان کو بھی وہیں لائن میں کھڑا کر دیں گے، تب پتہ چلے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آدمی کیوں اتراتا ہے؟ اس لیے کہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ اور کیوں گھبراتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے واپس لیا، اللہ چاہے تو پھر دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا انسانوں تمہارا حق کچھ نہیں ہے، یہ سب ہماری نعمتیں ہیں،
تم اپنی ذات میں غور کرو، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم تو مٹی سے بنے ہو، تم تو ایک معمولی سے نطفے سے بنے ہو، تم تو ایک ایسے قطرے سے بنے ہو کہ اگر جسم میں لگ جائے تو تم سے برداشت نہیں ہوتا، تم دھو ڈالتے ہو، کپڑے میں لگ جائے تو لگے تم کسی مجلس میں جانا پسند نہیں کرتے، اور اگر وہ گندگی کپڑے میں لگی ہو اور کوئی آ کر بیٹھ جائے تو کوئی اس کو اپنے برابر بیٹھانا پسند نہیں کرتا، اس کو بدتمیز کہا جائے گا۔ یہ کیسا بدتمیز انسان ہے، یہ کیسا بدتہذیب انسان ہے، گندے کپڑے پہن کر کے آ گیا۔ جس گندگی کو کوئی برداشت نہیں کرتا، اسی گندگی سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان علم حاصل کرے رب کے نام کے ساتھ، یعنی جہاں علم ہے وہاں رب کا نام اتارے، ہر وقت اللہ کو یاد کرے، ہر وقت اتنا یاد کرے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے دل و دماغ میں ایسی رچ بس جائے کہ گویا اسے ہر جگہ اللہ نظر آنے لگے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جب انسان یہ دیکھنے لگتا ہے یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا، ایک وقت تھا یہ کچھ بھی نہیں تھا، جب اللہ چاہیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اصل ذات تو اللہ کی ہے، اصل وجود تو اللہ کا ہے، اللہ ہی باقی رہنے والے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی۔ جب صوفیہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دے، یہ اس کو یہ ایسا نظر آنے لگے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں ہوں، اگر میں کچھ ہوں تو وہ صرف اللہ کا ارادہ ہے، وہ صرف اللہ کی منشا ہے، وہ صرف اللہ کا حکم ہے، مجھے اس لیے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، مجھے ہر وقت اللہ کو راضی کرنا چاہیے، ورنہ میرا وجود کچھ نہیں ہے، میری حقیقت کچھ نہیں ہے، اور میرا کیا کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وجود تو صرف اللہ کا ہے۔ تو نہ معلوم کیسے کیسے فتوے لگائے جانے لگتے، اور جو لوگ فتوے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ کہیں اور ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز ختم ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جب یہ خیال اندر اتر جاتا ہے تب جا کر انسان بنتا ہے، پھر وہ قابل رشک انسان بنتا ہے، پھر وہ اپنے ماں باپ کے لیے قابل رشک اولاد بنتا ہے، پھر وہ اپنی اولاد کے لیے قابل تقلید باپ بنتا ہے، پھر وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے قابل رشک پڑوسی بنتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اپنے وقت کے بڑے محدث، فقیہ اور بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے مجاہد بھی تھے، عملاً اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، بڑی دولت سے بھی اللہ نے نوازا تھا، بڑا کاروبار تھا ان کا۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ کچھ اس کی مجبوری تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس نے اپنا گھر بیچنے کے لیے دلالوں سے کہا کہ مجھے گھر بیچنا ہے۔ دلالوں نے پوچھا بھئی کتنی قیمت چاہیے، ہم گاہک لے کر آئیں گے لیکن قیمت بتلاؤ۔ تو عام طور سے اس زمانے میں اس جیسے گھر کی جو قیمت ہوتی تھی اس نے اس کی ڈبل قیمت بتلائی۔ فرض کر لیجیے 10 لاکھ کی قیمت ہوتی تھی تو اس نے کہا میں 20 لاکھ میں بیچوں گا۔ تو لوگوں نے کہا بھئی ایسے گھر تو اتنی قیمت کے بکتے ہیں، تم ڈبل قیمت کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں صرف گھر تھوڑی بیچ رہا ہوں، عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس بیچ رہا ہوں، جو آئے گا اسے عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس ملے گا، دنیا میں ایسا کوئی پڑوسی ملے گا، میں آدھی قیمت اپنے گھر کی لے رہا ہوں، آدھی قیمت اس پڑوس کی لے رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو معلوم ہوا کہ حضرت آپ کا پڑوسی جو یہودی ہے وہ مجبوری میں اپنا گھر بیچ رہا ہے۔ حضرت نے اس سے ملاقات کی، کہا بھائی تم ہمارے پڑوسی ہو، ہم پر تمہارا حق ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے گھر بیچنے کی؟ پیسوں کی ضرورت ہے وہ میں تم کو دے دیتا ہوں، اور قرض نہیں ہدیہ دے دیتا ہوں، تمہارے گھر کی جو قیمت ہے وہ قیمت میں تم کو ہدیہ دے دیتا ہوں۔ کیوں نکلی مال کی محبت؟ ایک دوسرا واقعہ سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے سخی آدمی تھے، لوگوں کو معلوم تھا یہ کسی ضرورت مند کو واپس نہیں کرتے خالی ہاتھ۔ ایک آدمی بیچارہ اس کے ذمے
700 کا قرضہ تھا، شاید 700 درہم ہوں گے اس زمانے کے. وہ بڑا پریشان تھا کہ میں یہ قرض کیسے ادا کروں. وہ آیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بعد، حضرت بہت پریشان حال ہوں، اگر آپ میری مدد کریں تو میری پریشانی ختم ہو جائے. فرمایا کہو کیا بات ہے؟ کہا حضرت میرے ذمہ قرض ہے 700 درہم. فرمایا اچھا، جو میرے منشی سے جا کر لے لو. اور کاغذ اٹھایا، لکھا، اس کو بند کر کے دیا، کہا یہ خط میرے منشی کو دے دینا، لے لو. وہ بڑا خوش پہنچا. منشی نے دیکھا کیا بات ہے بھائی، بہت خوش ہو. کہا میرا تو کام بن گیا، میرے ذمہ قرض تھا، میں پریشان تھا، کیسے ادا کروں گا. میں نے حضرت سے درخواست کی، حضرت نے یہ رقعہ لکھ کر کے دے دیا آپ کے نام کہ بس آپ پیسے دیں گے، میں جا کے قرض ادا کر دوں گا، میرا بوجھ اتر جائے گا. اس لیے کہ وہ ایمان کا دور تھا، ہر ایمان والا قرض سے ڈرتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب مقروض کو فکر ہوتی تھی کہ مجھے قرض ادا کرنا ہے. آج کے زمانے میں کم از کم ہمارے شہر میں مقروض کو کوئی فکر نہیں ہوتی. کہتے ہیں ٹینشن وہ لے جس کا پیسہ ہو، مجھے کیا ٹینشن، ہوگا تو دوں گا، نہیں ہوگا تو نہیں دوں گا، کیا کر لے گا. یہی ہوتا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص مقروض ہے اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تب بھی اس وقت تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک اس کا قرض نہ ادا ہو. اس لیے ایمان والے قرض سے ڈرتے تھے. ہم ایمان سے خالی ہو گئے، اس لیے ہمیں قرض سے ڈر نہیں لگتا. تو اس زمانے میں لوگ قرض سے ڈرتے تھے. وہ پریشان تھا مجھے قرض ادا کرنا ہے. تو منشی نے پوچھا بھئی کتنا قرض ہے؟ کہ 700 درہم میرے ذمہ قرض ہے، یہ لو حضرت کا پرچہ. اسے یقین تھا کہ پورا ہی لکھا ہوگا، مل جائے گا. منشی نے کھول کر کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا 7000 درہم دے دو. وہ گیا تھا 700 درہم مانگنے اور منشی نے پرچہ کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا 7000 درہم دے دو. لیکن 7 اور آگے 3 صفر بنے ہوئے تھے. منشی یوں سمجھا کہ شاید حضرت کسی علمی کام میں مصروف رہے ہوں گے اور غلطی سے 1 صفر زیادہ بن گیا ہوگا. 2 صفر بنانے ہوں گے، ایک مرتبہ اور قلم گھوم گیا. تو منشی نے کہا ٹھہرو، حضرت سے دھوکہ ہو گیا ہے، اس میں تو 7000 لکھا ہے اور تم 700 کہہ رہے ہو. تو اب اسے بڑا افسوس ہوا. کتنا اچھا تھا، 7000 لکھا تھا، یہ زبردستی بیچ میں ٹانگ اڑا رہا ہے. میں پوچھ کے آتا ہوں حضرت کے پاس. وہ پرچہ لے کر کے آیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بعد. حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ 700 کی ضرورت تھی، آپ نے یہ پرچہ لکھ کر کے بھیجا، کہیں آپ کو دھوکہ تو نہیں ہوگی، آپ دیکھ لیجئے اس میں 7000 لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بہت گھور کر کے اپنے منشی کو دیکھا اور پرچہ لیا اور جو لکھا تھا اس کو کٹ کیا اور کٹ کر کے دوسرا فگر لکھا اور کہا جو لکھا ہے وہ جا کر دے دو. اب وہ بیچارہ جو مقروض تھا وہ بڑی امید کے ساتھ چلا، اب تو 7000 مل جائیں گے. حضرت نے میرے لیے 7000 لکھا، 700 میں قرض ادا ہو جائے گا، باقی جو پیسے بچیں گے اس میں گھر پکا ہو جائے گا، کچھ کاروبار ہو جائے گا، بچوں کی شادی ہو جائے گی. اس زمانے میں درہم کی بڑی قیمت ہوتی تھی. منشی نے جا کر کے اس کو 14000 درہم گن کر کے دے دیے، کیونکہ دوبارہ حضرت نے 14000 لکھا تھا. وہ چلا گیا. منشی جی آئے، کہنے لگے حضرت خزانہ آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں لٹائیں، مجھے کیا کرنا ہے. لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی میری. پہلے اس نے 700 مانگا تو آپ نے 7000 لکھا، میں پوچھنے کے لیے آیا تو آپ نے 14000 لکھا. فرمایا ناسمجھ آدمی، یہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں. اصل گھر تو ہمارا جنت ہے، ہمیں تو مر کر اپنے اللہ کے پاس واپس جانا ہے. مجھے ایک حدیث یاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایمان والے کا اچانک دل خوش کر دے گا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. میں نے سوچا 700 کی امید لے کر کے آیا ہے، اگر میں 700 دلاؤں گا تو اس کو اچانک کی خوشی نہیں ملے گی. میں 7000 دلا دوں گا تو اس نے تو 7000 کی امید کی نہیں تھی، اس کا دل خوش ہو جائے گا، مجھے جنت مل جائے گی. اب تم نے آ کر کے راز فاش کر دیا، تم نے پورا کھیل بگاڑ دیا. تم نے جب آ کر کے پوچھ لیا، اب اگر میں دوبارہ تم سے کہتا کہ جاؤ جو لکھا ہے وہ دے دو تو اسے اچانک کی خوشی نہ ملتی، اس لیے کہ اسے تو 7000 کی امید ہو گئی تھی. اس لیے میں نے 14000 لکھ دیا تاکہ پھر اس کا اچانک دل خوش ہو جائے. نہ 700 نہ 7000 نہ 14000، میری نظر تو اس گھر پر ہے جس کا وعدہ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، جب علم اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے تو یوں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اللہ کرے ہمارا بھی علم اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جائے. تو دنیا کو اللہ نے بنایا ہے.
انسان کو علم کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا فرمائی، اس مخلوق کی جو ترتیب بنائی ہے، اس کے لیے انسان کی ایسی ترتیب بنائی ہے کہ انسان باہر سے علم حاصل کرے۔ اس لیے انسان کو سکھایا جا رہا ہے علم پا کر مغرور نہ ہو جاؤ، اپنی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھو کہ تم کو تو ہم نے ایک معمولی نطفے سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے ایسا انتظام کیا کہ تمہارے لیے علم محفوظ رہے، کتابوں کے ذریعے، قلم کے ذریعے کتابوں میں علم محفوظ کیا جاتا ہے، آج کمپیوٹر کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے، آج کسی اور ذریعے سے محفوظ کیا جاتا ہے، وہ سب قلم کے حکم میں شامل ہے، تاکہ پہلے والوں کے تجربات سے بعد والے فائدہ اٹھائیں، تاکہ پہلے والوں کے علوم بعد والے سیکھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس طرح تمہیں علم حاصل ہو اور تم اچھے انسان بنو، تم اس دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بناؤ، تم انسانوں کے حقوق ادا کرو اور اللہ سے ڈرو۔ یہ سب کچھ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان کے دل میں تقوی نہ آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں علم کا فائدہ اسی وقت ملے گا جب تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں حقیقی علم عطا فرمائے گا۔ کوشش تو یہی کی جاتی ہے ہمارے مدارس میں، اسی لیے ہمارے مدرسوں میں ہر پڑھنے والا، ہر پڑھانے والا کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب سابق محتمم دارالعلوم دیوبند، جو دارالعلوم دیوبند کے 50 سال سے زیادہ طویل مدت تک محتمم رہے، حضرت قاری محمد طیب صاحب نے یوں فرمایا کہ ہم نے اپنے ابتدائی زمانے میں دارالعلوم دیوبند کا وہ دور دیکھا ہے جب محتمم سے لے کر کے چپراسی تک سب صاحب نسبت ہوتے تھے۔ صاحب نسبت اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر کی برکت سے روشن ہو چکا ہو۔ محتمم سے لے کر کے چپراسی تک سب صاحب نسبت ہوتے تھے، اور یوں فرمایا چونکہ وہ چشتی سلسلہ تھا، اس میں جہری ذکر ہوتا تھا، یوں فرمایا تہجد کے وقت ایسا لگتا تھا کہ دارالعلوم کے در و دیوار لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ اور الا اللہ کی آوازوں سے گونج رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب تک یہ نعمت نہیں حاصل ہوتی اس وقت تک علم اللہ کے نام سے نہیں جڑتا، اور جب تک علم اللہ کے نام سے نہیں جڑتا اس وقت تک سائنس پڑھیں یا بخاری شریف، دونوں کا کچھ نتیجہ نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔